بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 26 دسمبر سال 2019 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ تو جناب جمعرات سٹارٹ ہو چکی ہے، 26 دسمبر شروع ہو چکی ہے، تو خبریں ہیں آج کچھ اچھی، کچھ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں پاکستان میں، اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹس سیاسی منظرنامے میں، اور کچھ چیزیں ڈسٹ بیٹھنے والی ہے، کچھ اٹھنے والی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو دوسرا یہ کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک تمام انفارمیشنز، اپڈیٹس، الرٹس پہنچتے رہیں اور آپ باخبر رہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، پاکستان سے مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور پاکستان کی خبریں سننا چاہتے ہیں، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو صحیح خبریں پہنچائیں۔ تو جناب پی ایم ایل این یعنی کہ مسلم لیگ نواز شریف خاندان اور بھٹو اینڈ زرداری خاندان، یہ جناب اب آ گئے ہیں، ان کو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے اور اب یہ آ گئے ہیں بارگیننگ پہ۔ نوشتہ دیوار یہ ہے کہ تو بلاول صاحب کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو بڑی ہوشربا اور خوفناک قسم کی ہیں۔ یہ تو جناب برابر کے حصے دار ہیں اور کئی کمپنیوں کے ڈائریکٹر نکلے جو اب تک نیب نے پتہ چلایا ہے، اور اسی لیے انہوں نے دھمکی آمیز گفتگو کی، اور خاص طور پہ جب نیب نے ان کو بلایا، ایک طرف سے یہ دھمکیاں دے رہے تھے، دوسری طرف یہ منت اللہ پروگرام کر رہے تھے اور فون پہ فون کھڑکا رہے تھے، رابطے کر رہے تھے۔ اور اگلی بات یہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ذریعے بھی انہوں نے وزیر اعظم عمران خان تک بالکل دوسری بات پہنچائی، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ذریعے یہ جو پچھلے دنوں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو اس میں جناب خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ ان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جو چیز آئی وہ تو بالکل دوسری نوعیت کی تھی۔ باہر تو انہوں نے بڑے بڑکیں چھڑکیں مارتے ہیں بلاول صاحب اور سارے پیپلز پارٹی والے، سلیکٹڈ اور یہ اور وہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ملاقات میں تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ جناب ہم تو آپ کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور بالکل ہم بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، اور میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ جناب آپ کراچی آئیں اور میں آپ کو ریسیو نہ کروں، بلکہ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کب آئے، بلکہ آپ کا سٹاف جو ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے انوائٹ ہی نہیں کرتی اور مجھے بتاتی نہیں ہے، ورنہ تو یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں اس کو ڈیوٹی سمجھتا ہوں، میری رسپانسبلٹی ہے ایز چیف منسٹر کہ میں پرائم منسٹر کو ریسیو کروں، اور ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، آپ کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا کوئی تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے درمیان کوئی ان بن ہے، اور ہے بھی نہیں، سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن ورکنگ ریلیشن شپ آئیڈیل قسم کی ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل حیران کن بات تھی، اور یہ ایک دوسری نوعیت کی تھی، اور دوسرا انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کی طرف سے بھی پیغام پہنچایا کہ بلاول صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، زرداری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دو مختلف پارٹیز ہیں، دو مختلف حکومتیں ہیں، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ ہم چاہ رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ ایک سائن گیا، اور اس کے پیچھے یہی تھا، یہی مسئلہ تھا، کیونکہ ایک دن پہلے تو بلاول صاحب گرج چمک رہے تھے، لہٰذا اسی طریقے سے آج مریم اورنگزیب صاحبہ میدان میں اتریں۔ کل انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو یہ افواج پاکستان ہماری ہے، اور یہ جیسے پی ٹی آئی کی ہے اس سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے افواج پاکستان، اور ہم تو ایکسٹینشن کا معاملہ تو انہوں نے کہا ہم پہ چھوڑ دیں، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے،
اور یہ پی ٹی آئی کون ہوتی ہے اس کو ایشو بنانے والی؟ یہ تو ہم بنائیں گے، اس کو حل کریں گے اور بالکل ہم پاک فوج کے حق میں اور جو بھی اچھا فیصلہ ہے وہ کریں گے اور آپ کو۔ تو جناب یہ اب تیار ہو گئے ہیں ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ بس ایک مریم بی بی کو ذرا باہر جانے دیں، ان کو اجازت دے دیں۔ دو باتیں کی کہ ہم تیار ہیں، ایک مریم بی بی کو باہر جانے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بس عمران خان صاحب سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ گورنمنٹ اگر نظر ثانی کے لیے چلی گئی اور سپریم کورٹ سے یہ مسئلہ حل ہو گیا تو یہ تو 2 ٹکے کے نہیں رہیں گے، اور یہ جو ناز نخرے کر کے بیٹھے ہیں کہ جناب لیجسلیشن ہونی ہے اور ہماری ضرورت پڑنی ہے اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ہونی ہے اور وہ سادہ اکثریت سے ہونی ہے، تو اگر یہ ہو گئی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور پی ایم ایل کیو نے اور ایم کیو ایم نے یہ لیجسلیشن کروا لی تو ہماری تو پیچھے ضرورت ہی نہیں بچے گی۔ لہٰذا جناب ان دونوں نے پیشکش فرما دی ہے، اور پیشکش فرمائی ہے کہ جناب ہم ہر طرح کی قانون سازی کے لیے تیار ہیں، بس ذرا ہمارے ساتھ تھوڑی سی رعایت کر لیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے اگین، کیونکہ ان کو تو کوئی فون نہیں کر رہا تھا، ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہا تھا، اس کی وجہ کہ پی ٹی آئی نے ایک پارلیمانی پارٹی بنا دی ہے، اس میں لیجسلیشن ڈیسائیڈ ہونی ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کون مخالفت ہے اور کون فیور میں ہے۔ تو ساری سچویشن سے بچنے کے لیے، کریڈٹ لینے کے لیے انہوں نے آج کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ براہ راست آئیں اور ہمارے ساتھ سودا کریں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی کہی انہوں نے، ڈھکے چھپے کیا بلکہ اوپنلی ان کے اندر، پارٹی کے اندر مریم بی بی بھی سارے آن بورڈ، ایک ڈسکشن یہ ہوئی کہ جناب ہم یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن والے معاملے میں ہم فل سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم خان صاحب کا کہتے ہیں کہ جی خان صاحب سے جان چھڑوائیں، پرائم منسٹر کوئی اور لے آئیں۔ تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اس لیے ان کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جناب لیجسلیشن میں آپ حصہ لیں نہ لیں، ووٹ دیں نہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن رعایت نہیں ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کے معاملے میں بتا دوں، آج اے این ایف سے بات ہوئی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ شہریار افریدی صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، تو اے این ایف والے پوچھا، ہم نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ان کے پاس تو تمام، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس تو بڑا فٹ ہے اور ہم نے آج تک جتنے بھی مجرم پکڑے ہیں 98% لوگوں کو سزا ہوئی ہے، ملزموں کو، اور صرف 2% ہے ہماری ریشو ہے جس میں لوگ بچ جاتے ہیں، اور ہمارے کیس بڑے فٹ ہوتے ہیں، اور ہمارا کیس صرف اتنا یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہیروئن یا ڈرگس جو ہیں یہ اس بندے کے پوزیشن سے ملی ہیں، گھر سے ملی ہیں، گاڑی سے ملی ہیں، اور وہ اگر ہم اسٹیبلش کر دیں کورٹ آف لاء میں تو ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم یہ آڈیو ویڈیو کے چکروں میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ آڈیو ویڈیو کی تو ایویڈنس اس وقت دی جاتی ہے جب آپ کے پاس باقی ایویڈنس بہت زیادہ کمزور ہوں۔ اگر باقی ہمارے پاس ایویڈنس پوری ہیں اور ثبوت پورے ہیں، گواہان موجود ہیں، تو ایسی صورت میں ہم آڈیو ویڈیو پہ نہیں جاتے۔ اس لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے آڈیو ویڈیو اسکینڈل میں کہ جناب کیا کیا چیزوں کو، کن کن معیارات کو چیک کرنا ہوگا، اور آڈیو ویڈیو اس وقت آپ بطور ایویڈنس لیں گے اگر ادروائز آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ تو اے این ایف پورا بھروسہ ہے۔ دوسرا ان کے پاس کچھ اور انفارمیشن بھی انہوں نے اس دوران دیگر اداروں سے مل کے کلیکٹ کی ہیں کہ یہ کہاں پہ چیزیں مینیج ہوئی ہیں اور کس کس نے مینیج کی ہیں۔ کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں اور کچھ پروسیکیوشن ٹیم میں بھی ایک آدھ ان کو ملا ہے کلو کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لہٰذا ان کے پاس انفارمیشنز گیدر اپ کر رہے ہیں، کچھ مل گئی ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو وہ اس مقدمے سے ہٹ کے ذرا فارغ ہو کے اس پہ بھی توجہ دیں گے، کیونکہ پلان یہی تھا، ٹارگٹ یہی تھا کہ پہلے ضمانت کروا لی جائے، اور جب ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مزید مینوورنگ کی جائے، مزید مینوپولیشن کی جائے، اور اس کے بعد پھر
کیس کو ڈیمیج کیا جائے. تو یہ ہے، لیکن ANF والے بڑے پر امید ہیں. یہ چیز تھی. گرفتاریاں موجود ہیں اور وہ حسب معمول ہم آپ کو جو بتایا ہے اسی طرح ہی ہے، اس سے ہٹ کے ہوگا نہیں. دوسرا جناب ایک اور چیز ہونے والی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ خبر ہم آپ کو دے دیں کہ پرویز مشرف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ جو خصوصی عدالت نے تو فیصلہ دیا ہے کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو ان کو گھسیٹ کے لایا جائے، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں جی، میں پاکستان میں آنا چاہتا ہوں، پاکستان میں مرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں. اور جیسے ہی میری صحت، بلکہ ایون انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ایئر ایمبولینس بھی استعمال کرنا پڑی تو میں ایئر ایمبولینس کے ذریعے بھی پاکستان پہنچوں گا. اور اگر مجھے پاکستان کی قوم غدار سمجھتی ہے تو جناب مجھے گرفتار کروائے، اور مجھے وہیں پہ ایئرپورٹ سے ہی مجھے اگر لوگ واقعتاً مجھے غدار سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام، تو ایئرپورٹ سے بھی مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور مار دیں گے. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بس میری ڈاکٹر مجھے الاؤ کریں تو میں بالکل جاؤں گا. اور اس کے بعد جناب جس نے مجھے پھانسی دینی ہے پھانسی دے، لیکن میں اب پاکستان آؤں گا اور کچا چٹھا کھولوں گا اور میں ساری باتیں کھل کے کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، زندگی دی اور صحت دی تو میں ساری باتیں اب پاکستان میں آ کے کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں نے بہت زبان بندی کر لی اور خاموش رہ کے بھی میں نے دیکھ لیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میرا کیس کافی خراب ہو چکا ہے. اور لوگوں کی، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور 3 نومبر 2007 کی جو ایمرجنسی تھی اس کے پیچھے ایک پوری رپورٹ ہے میرے پاس، مفصل رپورٹ تھی کہ جناب کیا کیا سازشیں ہو رہی تھیں. اور سازش کر رہے تھے اس وقت کے افتخار چودھری صاحب کچھ لوگوں سے مل کے. لہٰذا پرویز مشرف صاحب واپس آ رہے ہیں اور واپس آ کے وہ دھماکہ کرنا چاہتے ہیں، دھماکہ خیز باتیں کرنا چاہتے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب ملنے گئے ہوئے ہیں ان سے، اور ان سے بھی وہ صلاح مشورہ کریں گے. اور اگر وہ آ جاتے ہیں واپس تو جناب یہ بالکل ایک دوسرا کیا کہتے ہیں اہم موڑ آئے گا اس ساری سٹوری میں. تو CM حکومت نے ایک فیصلہ بہت اچھا کیا ہے کہ خصوصی عدالت کے جج کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ اگر وہ ریفرنس فائل کرتے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان، جوڈیشری اور بار کے درمیان، اور بار اور حکومت کے درمیان آپس میں دنگا فساد ہو، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دنگا فساد ہو. لہٰذا یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور جو اسکرپٹ تھا مخالفین کا وہ ہو گیا ہے فلاپ.